آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم صل على محمد وآل محمد وبشر وسلم وسلم. ایک مطلب چند شیرہ سماعت کے حوالے ہیں. درود محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. کہ کیا ہے علی کا خون بتایا حسین نے. کہ کیا ہے علی کا خون بتایا حسین نے. کہ اصغر سے حرملا کو ہرایا اصغر سے برملا کو ہرایا حسین نے. کہ بلوا کے اپنے چاہنے والوں کو کربلا. کہ بلوا کے اپنے چاہنے والوں کو کربلا. رب سے براہ راست ملایا حسین نے. رب سے براہ راست ملایا حسین نے. کہ لمحے میں جان کتنی صفیں صاف ہو گئی. کہ لمحے میں جان کتنی صفیں صاف ہو گئی. کہ ڈالا جو ذوالفقار کا سایہ حسین نے. کہ ڈالا جو ذوالفقار کا سایہ حسین نے. بدو آ کے کیسی زحمت ہے. کہ چاہے تو ایک عشق میں تل جائے کائنات. کہ چاہے تو ایک عشق میں تل جائے کائنات. آنسو کا وزن اتنا بڑھایا سبحان اللہ. کیا کہنا. آنسو کا وزن اتنا بڑھایا حسین نے. کہ روح نماز آلے محمد ہے خود یہ راہ. کہ روح نماز آلے محمد ہے خود یہ راہ. پشتے نبی پہ آ کے بتایا حسین نے. پشتے نبی پہ آ کے بتایا حسین نے. کہ کیا ہے علی کا خون بتایا حسین نے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد.
باز بلند نعرہ صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی رباعی کا ترجمہ پیش ہے. شاہ بھی ہیں بادشاہ بھی شاہ بھی ہیں دین بھی دین کی پناہ بھی نہ کہ یزید سے بیعت کٹا دیا سر کو، نہ کہ یزید سے بیعت کٹا دیا سر کو، اسی وجہ سے تو بنیاد باز بلند نعرہ صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. جب گل ہوا چراغ حرم قید شام میں، جب گل ہوا چراغ حرم قید شام میں، یعنی سکی نہ مر گئی یاد امام میں، دیکھے ستم یزید کے دربار شیخ سلام کو گئی دار السلام میں، دنیا میں داد رس نہ رہا داد خواہ کو، دنیا میں داد رس نہ رہا داد خواہ کو، جا کر نشاں تمام
دکھلائے شاہ کو جب گل ہوا چہرہ بابا بلند نعرہ سلوات. بہت مختصراً چند اشعار سلام کے اور چند مرثیے کے. مجرئی صبحنا کیوں چاک گریباں نکلے, مجرئی صبحنا کیوں چاک گریباں نکلے, چاند زہرا کا چھپے مہر درخشاں نکلے, مجرئی صبحنا کیوں چاک گریباں نکلے, رات کو بیاہ کے ساما جو نظر آتے ہیں, رات کو بیاہ کے ساما جو نظر آتے ہیں, صبح ہوتے ہی وہ سب خواب پریشان نکلے, صبح ہوتے ہی وہ سب خواب پریشان نکلے, مجرئی صبحنا کیوں چاک زخم ہائے تنے شبیر کے اور آنکھوں زخم ہائے تنے شبیر کے اور آنکھوں, تولا میزان عدالت میں تو یکساں نکلے, تولا میزان عدالت میں تو یکساں نکلے, مجرئی صبحنا ایک حر ایک پسر ایک غلام ایک بھائی, ایک حر ایک پسر ایک غلام ایک بھائی, کفار میں بس 4 مسلمان نکلے, فوج کفار میں بس 4 مسلمان. آخری شعر اس سلام کا حاصل کمال پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. چاک گریباں نکلے, حشر میں بخش کے امت کو کہے گا یہ خدا, حشر میں بخش کے امت کو کہے گا یہ خدا, لے حسین اب تو تیرے دل کے سب ارمان نکلے, لے حسین اب تو تیرے دل کے سب ارمان نکلے, مجرئی صبحنا کیوں. فاتحہ. بہت مختصراً مولانا کا لحاظ رکھتے ہوئے ماتر 3 کو. انسان کے لیے قید
ہلاکت کا سبب ہے، انسان کے لیے ہے ہلاکت کا سبب ہے، بچپن کی اسیری سے سوا رنج و تاب ہے، اور اس پہ نہ چھٹنے کا یقین اور غضب ہے، اب درد سکینہ کا یہاں داد طلب ہے، اب درد سکینہ کا یہاں داد طلب ہے، بازو بھی رتن سے چھلے گردن بھی چھلی ہے، بازو بھی رسن سے چھلے گردن بچھلی ہے، بچپن میں یتیمی بھی اسیری بھی ملی ہے، بچپن میں یتیمی بھی اسیری بھی ملی ہے، انسان کے لیے ہلاکت کا سبب ہے، ہر شب در زندہ پہ وہ شبیر کی شیدا چلاتی تھی رو کر ہے کوئی رحم دل ایسا بے کس میرے بابا کو یہ پیغام دے میرا زندہ سے سکینہ کو نہیں چھوڑتے آدھا، زندہ سے سکینہ کو نہیں چھوڑتے آدھا، بیدار سکینہ ہے تم داد کو پہنچو، بیدار سکینہ ہے تم داد کو پہنچو، مارے ہے تماچے میری فریاد کو پہنچو، مارے ہے تماچے میری فریاد کو پہنچو، انسان کے لیے خیر ہلاکت کا سبب ہے، یا سبت نبی بیٹی کو زندہ سے چھڑاؤ، گالوں پہ ورم آ گیا ہے دیکھ تو جاؤ، کرتا ہے بھرا خون میں تم آ کے دھلاؤ، ماپا نہیں سوتی ہے تم ہی آ کے سلاؤ، ماپا نہیں سوتی ہے آگے سلاؤ، پالا ہے ہمیں تم نے بڑے ناز و نام سے، پالا ہے ہمیں تم نے بڑے ناز و نام سے، اب اتنا جگر سخت کیا آپ نے ہم سے، اب اتنا جگر سخت کیا آپ نے ہم سے، انسان کے لیے قید ہلاکت کا سبب ہے، انسان کے لیے قید سبحان اللہ سبحان اللہ، سلامت رہیے مولا، آداب، خوب آداب۔ ترقی دے، صحت دے آپ کو۔ ہمیں بنا کسی تاخیر کے بہت ہی ادب و احترام تھا، سیاح گزار حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا باقر دیوبند صاحب سے کہ رحمت کا فیض منبر ہو اور اپنے انداز و ثقافت سے زمین کے قلوب کو منور کرنا، سرکار کی آواز میں بہت بلند نعرے صلوات بھیجے محمد بارگاہ شہزادی کونین صلی اللہ محمد وال محمد، مادر آقا بالفضل پاک بارگاہ المنبرین میں ایک سلوات دے۔ اللہم صلی اللہ محمد وال محمد، ثانیہ زہرا جناب زینب صلوات اللہ علیہ کی بارگاہ میں ایک سلوات دے۔ اللہم صلی اللہ محمد وال محمد، مجلس کی قبولیت کے لیے، خوشنودی امام زمانہ کے لیے، ظہور امام زمانہ کے لیے ایک سلوات اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله السميع العليم من الشيطان
الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على أسر ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود الخاتم لما سبق والفاتح لمن خلق المؤمن الحق بالحق أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين ولعنة الله على دائم من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم الصلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. برادران ایمانی، سامعین کرام اور عزاداران امام مظلوم کربلا، ہماری اور آپ کی یہ دوسری نشست ہے اور بعنوان ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن آپ سے میری گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری ہے اور کل ہماری بات یہاں تک پہنچی تھی کہ یہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے یہ ہمارے کیا جو فقہ جعفری سے تعلق رکھتے ہیں شیعہ اثنا عشری، تو وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے کیا سورہ حمد میں آیت ہے، باقی ہر سورہ کا جز ہے. لیکن برادران اہل سنت کیا اسے آیت نہیں مانا جاتا ہے نہ ہی جز مانا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں اللہ نے بس ایسے ہی تبرکاً اس بسم اللہ الرحمن الرحیم کو رکھ دیا. کل بہت سی باتیں دہرا چکا ہوں، ان کو دہرانا مقصود نہیں ہے اور اس سے آگے کی گفتگو ہے کہ کل بات یہاں تک پہنچی تھی کہ جب آپ ترجمہ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو 4 لفظ ہیں بسم اللہ میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، بنام خدا رحمان الرحیم، یہ 4 لفظ. اور میں نے عرض یہ کیا تھا کہ اس کا ترجمہ عام طور پہ جو کیا جاتا ہے وہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، ابتدا کرتا ہوں، آغاز کرتا ہوں، جو بھی آپ ترجمہ اس کا لینا چاہیں. زیادہ تر جو کیا جاتا ہے وہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام. تو اللہ کے ناموں میں ایک نام اللہ کا علی ہے. جب میں نے نام دہرائے تھے کہ اللہ کے جو نام ہیں ان ناموں میں ایک نام اللہ کا علی ہے. تو اب اگر ترجمہ یہ کیا جائے کہ شروع کرتا ہوں علی کے نام سے، تھوڑا سا متوجہ ہو جائیے تاکہ بات آپ کے ذہنوں کے قریب آ کے کر سکوں کہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے. ظاہر سی بات ہے کچھ چہرے وہ ہیں جو کل موجود تھے اور کچھ چہرے وہ ہیں جو کل موجود نہیں تھے، لہٰذا میں پھر سے دوہرا دے رہا ہوں تاکہ بات آپ کے اذان عالیہ تک پہنچ جائے کہ اللہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، مالک بھی ہے، قدوس بھی ہے، سلام بھی ہے، مومنوں بھی ہے، مومنوں بھی ہے، معزوں بھی ہے، جبار بھی ہے، قہار بھی ہے، وہاب بھی ہے، رزاق بھی ہے، فتاح بھی ہے، عالم بھی ہے، قابض بھی ہے، باسط بھی ہے، حافظ بھی ہے، رافع بھی ہے، معزوں بھی ہے، مذلوں بھی ہے، سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے، حکم بھی ہے، عدل بھی ہے، لطیف بھی ہے، خبیر بھی ہے، علیم بھی ہے، عظیم بھی ہے، غفور بھی ہے، شکور بھی ہے، مقیت بھی ہے، حسین بھی ہے، جلیل بھی ہے، کریم بھی ہے، رقیب بھی ہے، باعث بھی ہے، شہید بھی ہے، حق بھی ہے، وکیل بھی ہے، قوی بھی ہے، متین بھی ہے، کبیر بھی ہے اور علی بھی ہے. اللہ کے ناموں میں ایک نام علی بھی ہے. اب اگر ترجمہ یہ کیا جائے کہ شروع کرتا ہوں میں علی کے نام سے، اور کل بات یہ بھی ہوئی تھی کہ اس بسم اللہ سے دشمنی آپ کو کون سی ہے؟ بسم اللہ تو قرآن ہے نا، اللہ کا کلام ہے، اللہ کی آیت ہے، تو اس سے آپ کو دشمنی کوئی ہے؟ تو دشمنی اس لیے تھی کہ چونکہ مولا نے یہ کہا تھا کہ جو کچھ پورے قرآن میں ہے وہ سورہ بقرہ میں ہے، جو کچھ سورہ بقرہ میں ہے وہ سورہ حد میں ہے، جو سورہ حد میں ہے وہ بسم اللہ میں ہے، جو بسم اللہ میں ہے وہ بائے بسم اللہ میں ہے، جو بائے بسم اللہ میں ہے وہ نقطے میں ہے، اور نہ نقطہ تو تحت الباء میں وہ نقطہ ہوں جو بے کے نیچے لگتا ہے. میں وہ نقطہ ہوں. تو ساری دشمنی علی سے ہے، اس لیے کہ اول تو پڑھنا ہی نہیں، اگر پڑھنا تو دھیرے سے پڑھنا. اب آئیے اس سے آگے کی گفتگو کرتا ہوں. نبی کی ایک حدیث ہے جس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ کوئی کام بھی کرو
चाहे वो छोटे से छोटा काम हो, चाहे वो बड़े से बड़ा काम हो, लेकिन हर काम से पहले बिस्मिल्लाह जरूर करना। नबी ने फरमाया कि हर छोटे से छोटा काम करो तब भी जो है बिस्मिल्लाह करो, हर बड़े से बड़ा काम करो तब भी बिस्मिल्लाह करो। और नबी ने तो यहाँ तक इरशाद फरमाया कि उठो तो बिस्मिल्लाह कहो, बैठो तो बिस्मिल्लाह कहो, चलो तो बिस्मिल्लाह कहो, सो तो बिस्मिल्लाह कहो, जागो तो बिस्मिल्लाह कहो, घर से निकलो तो बिस्मिल्लाह कहो, घर में दाखिल हो तो बिस्मिल्लाह कहो, चिराग जलाओ तो बिस्मिल्लाह कहो, मशकलखाना खोलो तो बिस्मिल्लाह कहो, सवारी पे बैठो तो बिस्मिल्लाह कहो, सवारी से उतरो तो बिस्मिल्लाह कहो, पानी पियो तो बिस्मिल्लाह कहो, घर से निकलो तो बिस्मिल्लाह कहो, सफर करो तो बिस्मिल्लाह कहो। यानी हर काम से पहले बिस्मिल्लाह कहना। और अभी मैंने आपके सामने दो दलीलें पेश की कि ये बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह नहीं है, असल में ये मौला अली अलैहिस्सलाम है। चाहे ये तर्जुमा की शुरू करता हूँ अली के नाम से, चाहे ये तर्जुमा कि मैं वो नुक्ता हूँ यानी मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब, तो फिर कहने दीजिए नबी ने ये नहीं कहा कि उठो तो बिस्मिल्लाह कहो, बैठो तो बिस्मिल्लाह कहो, बल्कि लफ्जों को बदल कर यूं तो ना कहूँ। नबी ने कहा उठो तो अली कहो, बैठो तो अली कहो, चलो तो अली कहो, सो तो अली कहो, जागो तो अली कहो। हर जा अली मिलेंगे ना दामन बचाइए, और बचना अली से है तो जहन्नम में जाइए। नारे और बुलंदर तलवार हर काम से पहले नबी ने कहा कि बिस्मिल्लाह। आप इतना हाजिर है, आपकी समाज बिल्कुल हाजिर है, और मैं आपको मेराज के ऊपर लेके चलना चाहता हूँ। और देखिए जो हाथ जिक्र अली में उठते हैं उन पे कभी फालिज का असर नहीं होता, जो जबाने जिक्र अली में बोलती है वो कभी गूंगी नहीं होती है, जिन जहनों में जिक्र अली होता है वो कभी पागल नहीं होते हैं, जिन शजरों में जिक्र अली होता है वो कभी बदनाम नहीं होते। और अली का जिक्र सुनकर अगर चेहरे पे खुशी ना आए, चेहरे पे रौनक ना आए, चेहरा न झलके, तो घर जाके शजरा चेक करिए पाइपलाइन में गड़बड़ी कहाँ है, सप्लाई पूरी क्यों नहीं आ रही। एक सवाल मेरे पर नारा हैदरी, नारा सलवार। और ये बाकर दैती की बात नहीं कि बाकर दैती करके चले जाए, आप सुन के चले जाए। मासूम की हदीस है कि जब हमारी मोहब्बत में अपने आप को शराबोर देखना तो माँ के हक में दुआ करना कि माँ ने अमानत में खयानत नहीं की। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। क्या है अली की मोहब्बत, किस तरीके से बयान की जाए मौला अली की मोहब्बत, किस तरीके से मौला के फजाइल पढ़े जाए। तो अब यहाँ तक आप समाज बिल्कुल आपकी बिल्कुल बेदार है। अब जुमला आपकी समातों के नजर कर रहा हूँ कि नबी ने कहा कि उठो तो बिस्मिल्लाह, बैठो तो बिस्मिल्लाह, चलो। कहा छोटे से छोटा काम करो तब भी बिस्मिल्लाह, बड़े से बड़ा काम करो तब भी बिस्मिल्लाह, छोटे से छोटा काम करो तब भी बिस्मिल्लाह, बड़े से बड़ा काम करो तब भी बिस्मिल्लाह। और अगर बिस्मिल्लाह से काम नहीं शुरू करोगे तो वो काम तुम्हारा नाकिस रहेगा। अगर तुम बिस्मिल्लाह से उस काम को नहीं शुरू करोगे तो तुम्हारा काम नाकिस रहेगा, नाकिस रहेगा। अब यही बात मेरी अक्ल में नहीं आती कि नबी हर काम से पहले तो कहे बिस्मिल्लाह करो, और जब नमाज पढ़ो तो बिस्मिल्लाह ना करना। नहीं, आप तक बात पहुंच ही नहीं पाई जो मैं पहचाना चाह रहा था। भाई उन्होंने कहा या तो पढ़ना ही नहीं है, अहले सुन्नत हज़रात ने कहा कि अव्वल तो पढ़ना ही नहीं है। अगर पढ़ना है तो धीरे से पढ़ना है। क्यों नहीं पढ़ना है? क्योंकि मौला ने क्या कहा था कि मैं वो नुक्ता हूँ जो बे के नीचे लगता है, तो सारी दुश्मनी तो अली से है। इसलिए ये कहा कि पढ़ना ही नहीं, क्योंकि उसे बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह नहीं दिखाई देती थी, बिस्मिल्लाह में अली का चेहरा दिखाई देता था। उसने बैंड लगा दी कि बिस्मिल्लाह पढ़ना नहीं है आपको। अच्छा, अब जब सारे काम छोटे से छोटे आप कर रहे तब तो बिस्मिल्लाह कह रहे हैं, और जो नमाज अल्लाह की बारगाह में जाना उसमें बिस्मिल्लाह ही नहीं कर रहे, उसमें बिस्मिल्लाह नहीं कर रहे, छोटे से छोटे काम। अच्छा, सारा मामला होता है यकीन का सरकार, सारा मामला होता है यकीन का। ये आप फर्शादा पे बैठे ये भी एक यकीन है। नहीं, शायद बात नहीं पहुंच पाई। ये जो आप फर्शादा पे बैठे ये भी एक यकीन है, और यकीन ही से सब कुछ होता है। एक बात बयान करूं, समझ में आ जाएगी। ये बिस्मिल्लाह के हवाले से, कभी साहब सुनिएगा, बिस्मिल्लाह के हवाले से एक मौलाना कहीं पर बिस्मिल्लाह की फजीलत बयान कर रहे थे, और बयान करते करते मौलाना ने यह कहा
کہ اگر کوئی بسم اللہ کہہ دے تو وہ پانی پہ چل سکتا ہے. اگر کوئی بسم اللہ کہہ دے تو وہ پانی پر چل سکتا ہے. اب وہاں پہ ایک گریڑیا کھڑا ہوا تھا جو بکریاں چراتے ہیں, ریوڑ جی تو وہ جو جاتا تھا اپنی بکریوں کو لے کے تو اس کا پل بہت دور تھا اور اسے دریا کے اس پار جانا ہوتا تھا بکری چرانے. وہ کھڑا سن رہا تھا. اس نے کہا یہ تو مولانا نے بڑا اچھا فارمولا بتا دیا, اب یہ اتنی دور گھوم کے جانے کی ضرورت ہی نہیں. بہرحال بات آئی گئی ہو گئی, زمانہ گزر گیا. ایک دن مولانا کہیں سے جا رہے 2 دن سے, تو انہوں نے دیکھا کہ وہ گریڑیا جو بکری چرانے والا تھا وہ آیا اور پانی کے اوپر چلنے لگا. سرکار میں پڑھ سکتا ہوں, سمجھنا آپ کا. انہوں نے دیکھا کہ وہ گریڑیا وہ بکری چرانے والا آیا اور پانی پہ چلنے لگا. اچھا وہ تو چلا چلا, ساتھ میں اس کی بکریاں بھی چلی. وہ تو چلا چلا, ساتھ میں اس کی بکریاں بھی چلی. اب تو مولانا کے بالکل ہوش ہو گئے کہ یہ کیا معاملہ ہے, کون سی چیز اس کے ہاتھ لگ جائے گی, یہ پانی کے اوپر چل رہا ہے. پکڑا اس کا گریبان, کہا بھائی کون سی چیز ہے جلدی بتاؤ مجھے. کہا کون سی کیا چیز آپ ہی نے بتائی تھی. میں نے بتائی تھی, مجھے ہی نہیں پتا. ہاں آپ ہی نے بتائی تھی, آپ ہی نے بتائی تھی. کہا کیا بتایا تھا. کہا آپ ہی نے کہا تھا اگر کوئی بسم اللہ کہے تو پانی کے اوپر چل سکتا ہے. سارا معاملہ ہے یقین کا. کہا اگر کوئی بسم اللہ کہے تو پانی پہ چل سکتا ہے, چل سکتا ہے, چل سکتا ہے. مولانا نے کہا مجھے میں نے بتایا اور مجھے ہی نہیں پتا, لو میں بھی چلوں. اب چلے مولانا, جیسے ہی چلے پانی کے قریب پہنچے تو پہنچ کر کے انہوں نے سوچا کہیں ایسا نہ ہو پیر رکھوں ڈبکی مار دوں. لاؤ ذرا پائچے اٹھا لوں. انہیں پائچے اٹھائے, پھر رکھنے لگے پیر. انہوں نے سوچا کہیں ایسا نہیں کہ ڈبکی کھا جاؤ تو کوئی پیڑ ڈھونڈ دوں. یعنی بسم اللہ میں یہ طاقت ہے کہ اگر یقین ہو تو آدمی پانی پہ چل سکتا ہے. یہ بسم اللہ کی طاقت ہے. اور بسم اللہ یعنی مولا علی, شروع کرتا ہوں علی کے نام سے, آغاز کرتا ہوں علی کے نام سے, ابتدا کرتا ہوں علی کے نام سے. اچھا قرآن مجید جو ہے وہ ہدایت کرتا ہے. کیا کرتا ہے قرآن؟ ہدایت کرتا ہے. کس کی ہدایت کرتا ہے سرکار؟ جتنے بیٹھے سب کی ہدایت کرتا ہے, ہر انسان کی ہدایت کرتا ہے. لیکن یہ ہماری آپ کی بات ہے, جب قرآن سے پوچھئے کہ کس کی ہدایت کرتا ہے تو شہباز صاحب قرآن نے 4 لوگوں کی ہدایت کی بات کی. کس کی؟ کہا ایک تو یہ کرتا ہے انسانوں کی ہدایت. نہیں آپ نے غور سے سنا نہیں, یہ انسانوں کی ہدایت کرتا ہے. اب اگر قرآن سے کسی کو ہدایت نہ ملے تو سمجھ لے کہ وہ کیا ہے, کیونکہ قرآن کرتا ہے انسانوں کی ہدایت, قرآن کرتا ہے مسلمانوں کی ہدایت, قرآن کرتا ہے مومنین کی ہدایت, قرآن کرتا ہے متقین کی ہدایت. قرآن نے 4 لوگوں کے بارے میں کہا, قرآن 4 لوگوں کی ہدایت کرتا ہے. کس کی؟ انسانوں کی, مسلمانوں کی, مومنین کی, متقین کی. تو کیا اس قرآن کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے, ایک انسانوں کے لیے, ایک مسلمانوں کے لیے, ایک مومنین کے لیے, ایک متقین کے لیے؟ کہا نہیں, کتاب تو ایک ہی ہے لیکن یہ سب کی ہدایت کرے گی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک ایسی کتاب جو ہر کلاس میں چل رہی ہو. اب آپ بہتر سمجھ سکتے ہیں ایک بات کو, بھئی ایک ایسی کتاب جو ہر کلاس میں چل رہی ہے, جو انسانوں کی بھی ہدایت کر رہی ہے, مسلمانوں کی بھی ہدایت کر رہی, مومنین کی بھی ہدایت کر رہی, متقین کی بھی ہدایت کر رہی. کیا دنیا میں کوئی ایسی کتاب دیکھی جو کتاب تو ایک ہو اور ہر کلاس میں چلتی ہو؟ یہ ہے قرآن کا معجزہ. جو اس کے سامنے بیٹھے گا کچھ نہ کچھ لے کر اٹھے گا. جیسی استطاعت ہوگی, ایک انسان بیٹھا وہ اپنی استطاعت کے مطابق لے کے اٹھا, دوسرا بیٹھا وہ اپنی استطاعت کے مطابق لے کے اٹھا, تیسرا اٹھا وہ اپنی مطابق. اگر کوئی مولوی بیٹھ گیا وہ اپنی حساب سے اٹھا, کوئی خطیب بیٹھا وہ اپنی حساب سے لے کے اٹھا, کوئی عالم بیٹھا وہ اپنے حساب سے لے کے بیٹھا. لیکن ہم نے ایک شخص کو دیکھا جو پوری رات الحمد کی تفسیر بیان کرتا رہا, اور پوچھنے والے شاگرد نے پوچھا کیا مولا الحمد کی تفسیر ہو گئی؟ کہا الحمد کیا, ابھی تو بسم اللہ کی تفسیر نہیں ہوئی. ایک
सलवात भेजे पर मोहम्मद एक और सलवात भेजे पर मोहम्मद या अली। पूरी रात बोलते रहे और जब सफेद ये शहर नमूदार हुई, शागिर्द ने सवाल किया कि मौला क्या अलहम की तफसीर हो गई? तो कहा अभी तो बिस्मिल्लाह की तफसीर नहीं हुई। अच्छा आप मुझे इतना बताइए, मौला अली ने जो ये बिस्मिल्लाह की तफसीर की तो 4 ही अल्फाज तो है, बनाम खुदा रहमान और रहीम। तो मौला अली इन 4 ही लफ्जों पे तो बोलते रहे। अब कितना गहरा है कुरान, कितना अमीर है कुरान, कितना इसके अंदर बातिन है, बातिन के अंदर बातिन है, बातिन के अंदर बातिन है। अरे अली जैसा बोलने वाला पूरी रात बोलता रहा, फिर भी तफसीर मुकम्मल न हुई। अली जैसा बोलने वाला, एक मौलाना ने मजलिस पढ़ी 1 घंटे की, 4 जुमले काम के थे, बाकी सब ऐसे ही था। एक प्रोफेसर बोल रहा है जिसके एक एक लफ्ज माने हैं, एक आलिम बोल रहा है, एक मर्दे वक्त बोला है, नहीं इमाम वक्त बोल रहा है। एक सलवात भेजिए मोहम्मद। पूरी रात बोलते रहे मौला, पूरी रात बोलते रहे इसी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के ऊपर, और सफाई ये शहर नमूदार हो गई। और शागिर्द ने पूछा कि मौला क्या अलहम की तफसीर हो गई? कहा नहीं, अभी तो बिस्मिल्लाह की तफसीर नहीं हुई। कितना बातिन, कितना गहरा है ये कुरान। इसके अंदर दिखता कुछ है, जब जाओ तो अंदर कुछ और होता है, बातिन कुछ है, जाहिर कुछ है। हम लोग जरा सा तर्जुमा समझ के उछलने लगते हैं। आपको मालूम है आपके चौथे इमाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं एक आयत के 70 जाहिर होते हैं और 70 बातिन होते हैं। 70 जाहिर, 70 बातिन। अच्छा हाथ जोड़ के हाथ से उतर रहा हूँ सरकार, आप ही से जोड़ो, हाथ जोड़ दो। मौलाना साहब और किए, हाथ जोड़ के अर्ज कर रहा हूँ, गलती हमारे क्या भी थोड़ी सी हुई। आप कहेंगे मौलाना हमारी क्या भी गलती? हाँ बिल्कुल गलती हुई। गलती ये हुई कि हम लोगों ने भी कुरान के तर्जुमे की, जबकि तर्जुमे नहीं करना चाहिए थे। मासूम का तर्जुमा ढूंढते, मासूम की हदीस ढूंढते, जहां न मिलता वहां पे तर्जुमा करते, जहां न मिलता वहां पे तर्जुमा करते। हमने क्या क्या तर्जुमे करना शुरू कर दिए। एक बहुत बड़ा नाम है हिंदुस्तान में, अबुल कलाम आजाद। उन्होंने अपनी एक किताब जो कुरान, हालांकि तफसीर उन्होंने खुद भी लिखी कुरान मजीद की, तर्जुमा और तफसीर, लेकिन उन्होंने मुकदमे के अंदर लिखा कि जितने कुरान के तर्जुमे होते जाएंगे उतने माने और मतालिब जो है वो गुम होते जाएंगे। जितने तर्जुमे होते जाएंगे उतने मानियों मतालिब गुम होते जाएंगे। और दलील उन्होंने ये दी कि इसलिए गुम होते जाएंगे कि एक किताब अगर 10 किताबों के दरमियान हो तो आप आसानी से सरकार उससे ढूंढ लेंगे, लेकिन वही किताब अगर 100 किताबों में रखी जाए तो फिर 99 आपको अलग करना पड़ेगा। 1000 के दरमियान रखनी पड़े, देखिए आजाद बैठे हुए, 1000 के दरमियान रख दी जाए तो 999 अलग करना पड़ेंगी। तो जितने तर्जुमे आप करते जाएंगे उतने माने गुम होते जाएंगे। अब हम लोगों ने शुरू कर दिया तर्जुमा, जबकि तर्जुमा नहीं करना था, मासूम की हदीस ढूंढते, मासूम का तर्जुमा ढूंढते, क्योंकि हम इल्म के जिस मंजिल पे पहुंच जाए, जिस मकाम पे पहुंच जाए, यकीन के साथ ये नहीं कह सकते कि ये वही है जो अल्लाह ने कहा है। हम जिस मंजिल पे भी पहुंच जाए, जिस मकाम पे भी पहुंच जाए, यकीन से नहीं कह सकते कि ये वही है जो अल्लाह ने कहा है। हाँ ये हक सिर्फ अहले बैत को है कि कह सकते हैं कि ये वही है जो अल्लाह ने कहा है, क्योंकि उनकी जबान अल्लाह की जबान है। सलवात भेजिए एक और सलवात भेजे पर मोहम्मद। अच्छा नबी ने जाते जाते ये हदीस इरशाद फरमाई कि इन्नी तारिकुन फीकुम सक़लैन,
کتاب اللہ و عترت اہل بیتی، میں تمہارے درمیان دو گرا قدری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسرے میرے اہل بیت۔ میں تمہارے درمیان دو گرا قدری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسرے میرے اہل بیت، اور یہ ہرگز ہرگز جدا نہیں ہوگی، یہاں تک حوض کوثر پہ مجھ سے آ کے مل جائیں گے۔ تو نبی نے دو چیزیں بتائیں، ایک قرآن اور دوسرے اہل بیت۔ میں چاہتا ہوں تھوڑا سا متوجہ ہو جائے تاکہ بات میری آپ تک پہنچ جائے۔ اچھا ہم لوگ سوچتے ہیں کہ نعرے حیدری لگا دی، علی کے نام پہ بول لیے تو بڑا بڑا کام کر دیا۔ نہیں، شجر سب حرف زن ہے اور غنچے بول اٹھتے ہیں، شجر سب حرف زن ہے اور غنچے بول اٹھتے ہیں، علی کا ذکر کیجئے تو شگوفے بول اٹھتے ہیں۔ شجر سب حرف زن ہے اور غنچے بول اٹھتے ہیں، علی کا ذکر کیجئے تو شگوفے بول اٹھتے ہیں، زمین لب کھولتی ہے سنگریزے بول اٹھتے ہیں، علی آواز دیتے ہیں تو مردے بول اٹھتے ہیں، علی آواز دیتے ہیں تو مردے بول اٹھتے ہیں، علی آواز دیتے ہیں تو مردے بول اٹھتے ہیں۔ اچھا ہم لوگ الگ الگ جگہ پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، الگ الگ طریقے سے لوگ دان دیتے ہیں، کوئی ہاتھ اٹھا کے دان دیتا ہے، کوئی ہونٹ ہلا کے دان دیتا ہے، کوئی سر ہلا کے دان دیتا ہے۔ اب شعر سنیے گا، شجر سب حرف زن ہے اور غنچے بول اٹھتے ہیں، علی کا ذکر کیجئے تو شگوفے بول اٹھتے ہیں، زمین لب کھولتی ہے سنگریزے بول اٹھتے ہیں، علی آواز دیتے ہیں تو مردے بول اٹھتے ہیں، علی کے عشق میں یار و تقیہ غیر ممکن ہے، زبانیں چپ بھی رہ جائیں تو چہرے چپ بھی رہ جائے تو چہرے بول اٹھتے ہیں۔ اب کوئی ہاتھ نیچے نہیں رہے گا، جس نے علم چوما ہے یا علم اٹھائے وہ ہاتھ نیچے نہیں رہے گا۔ شجر سب حرف زن ہے اور غنچے بول اٹھتے ہیں، علی کا ذکر کیجئے تو شگوفے بول اٹھتے ہیں، زمین کھولتی ہے سنگریزے بول اٹھتے ہیں، علی آواز دیتے ہیں تو مردے بول اٹھتے ہیں، علی کے عشق میں یار و تقیہ غیر ممکن ہے، زبانیں چپ بھی رہ جائے تو چہرے بول اٹھتے ہیں۔ عزا خانے میں یا عباس کہتا ہے اگر کوئی، عزا خانے میں یا عباس کہتا ہے اگر کوئی، علم لبیک کہتا ہے پریرے بول پریرے بول اٹھتے ہیں۔ مسجد میں مجلس ہو رہی ہے، یہ شعر پڑھ رہا ہوں، علم لبیک کہتا ہے پریرے بول اٹھتے ہیں۔ عبادت میں اگر شامل و حب آل احمد بھی نمازیں گفتگو کرتی ہے سجدے بول اٹھتے ہیں، نمازیں گفتگو کرتی ہے سجدے بول اٹھتے ہیں۔ اب آپ پوری طریقے سے آمادہ ہو گئے، پوری طریقے سے آپ آمادہ ہو گئے، بات ہماری بسم اللہ کے حوالے سے ہو رہی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پر ہماری آپ کی گفتگو ہو رہی ہے۔ تو نبی نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو گرا قدری چیزیں چھوڑ رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسرے اہل بیت، اور یہ ہرگز ہرگز جدا نہیں ہوں گے۔ یہ جدا نہ ہوں گے کہ کیا معنی؟ کیا جدا نہ ہوں گے کہ یہ معنی ہے کہ جہاں کہیں قرآن ہوگا وہاں کوئی نہ کوئی اہل بیت کا فرد ہوگا، یا یہ مانے جائے کہ جہاں کوئی اہل بیت کا فرد کھڑا ہوگا اس کی جیب میں قرآن ہوگا؟ ہوگا صاحب یہ بھی مانے نہیں، یہ بھی نہیں مانے، تو پھر کیا مانے؟ کا معنی یہ ہے کہ جو قرآن کی شان ہے وہی اہل بیت کی شان ہے، جو قرآن کی شان وہی اہل بیت کی شان، جو قرآن کی شان وہی اہل بیت کی شان، جو قرآن کی شان وہی اہل بیت کی شان، جو اہل بیت کی شان وہی قرآن کی شان، اور یہ دونوں ایک دوسرے سے ایسے جڑے ہوئے ہیں، ایسا ان کا جڑاؤ ہے، ایسے یہ ملے ہوئے ہیں کہ اگر قرآن کو جسم دے دیا جائے تو اہل بیت بن جائے، اہل بیت کی سیرت لکھی جائے تو قرآن بن جائے۔ ایک سوال بھیجے محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے یہ ہر سورے سے پہلے سوائے ایک سورہ سورہ توبہ میں بسم اللہ نہیں، سارے سوروں میں ہے۔ اور آپ کو شاید سن کر تعجب ہو کہ 114 سورے ہیں اور 114 ہی مرتبہ بسم اللہ، جبکہ سورہ توبہ میں تو بسم اللہ ہی تو ہونا تو چاہیے تھے 113 سورے، 14 سورے اور 113 مرتبہ بسم اللہ، لیکن ہے اس کے برخلاف 114 سورے اور 114 ہی مرتبہ بسم اللہ۔
اس کا مطلب اللہ نے یہ بتایا کہ نہ میرا قرآن 14 کے ادھر جاتا ہے نہ 14 کے ادھر جاتا ہے، اور میں 14 کے بغیر جنت کیسے دے دوں گا؟ ایک سلوات بھیجیے پر محمد کے بغیر تمہیں جنت کیسے دے دوں گا؟ تو 114 مرتبہ سورہ بھی ہے، 114 مرتبہ بسم اللہ بھی، سورہ توبہ میں بسم اللہ نہیں۔ جب معصوم سے پوچھا گیا مولا کائنات علی ابن ابی طالب محمد وال محمد، مولا یہ بتائیے کہ آخر سورہ توبہ سے پہلے بسم اللہ کیوں نہیں؟ مولا جی سے پوچھا گیا کہ سورہ توبہ سے پہلے بسم اللہ کیوں نہیں ہے؟ تو مولا نے کہا کہ یہ شمشیر برہنہ ہے، اس لیے اس میں بسم اللہ نہیں ہے، کیونکہ عذاب کا ذکر ہوا ہے، اس لیے اللہ کو یہ ناگوار گزرا کہ جہاں عذاب کا ذکر ہو وہاں میری رحمانیت کا ذکر ہو، اس لیے نہیں رکھا۔ اب آپ کو نقطہ وہ سنانے جا رہا ہوں جس پر ایک خطیب نے مجھے داد دی، ایک مشہور خطیب ہے، انہوں نے مجھے داد دی تھی، اور میں یہ پڑھ رہا تھا آگرے کے اندر سالانہ مجالس کے اندر۔ قرآن کی سورہ توبہ، ابھی کتنی دیر جو میں نے دلیلیں دی اس میں یہی بات تو پڑھی گئی کہ چاہے ترجمہ آپ یہ کریے کہ شروع کرتا ہوں علی کے نام سے، ایک دلیل یہ ہے، دوسری دلیل یہ ہے کہ مولا نے کیا کہا، انا نقطۃ تحت الباء، میں وہ نقطہ ہوں جو بے کے نیچے رکھتا ہے۔ تو ان دونوں باتوں سے ثابت، تو ہر سورے سے پہلے علی سوائے سورہ توبہ، لیکن سورہ توبہ بغیر علی کے شروع تو ہوتا ہے لیکن مکمل نہیں ہوتا ہے۔ سورہ توبہ بغیر علی کے شروع تو ہوتا ہے لیکن مکمل نہیں ہوتا ہے، شروع ہوتا ہے لیکن مکمل نہیں ہوتا ہے، کیونکہ جب ایک صاحب کو کچھ آیتیں لے کے بھیجی گئی کہ جائیے اس کی تبلیغ کیجیے، ویسے قرآن کی آیت آئی کہ یا تو آپ خود جائیے یا اس کو بھیجیے جو آپ میں سے ہو۔ اب اگر محسوس کر سکتے ہو جملہ محسوس کیجیے گا، یا تو اس کو بھیجیے جو آپ میں سے ہو۔ اب آپ چاہے جتنی فضیلتیں بیان کی، یہ تو ماننا پڑے گا نبی سے نہیں ہے۔ نہیں، آپ نے بہت بڑا جملہ بہت آسانی سے سن لیا، نبی سے نہیں ہے۔ اچھا ان کو واپس کیوں بلایا؟ بھئی جب بھیجنا ہی نہیں تھا تو پہلے ہی نہ بھیجتے، یہ بھیجا کیوں؟ اب وہ گئے، اب جو گئے تو اس سورہ توبہ کی آیتوں میں تھا کیا؟ آیتوں میں تھا یہ کہ پہلے جاہلیت کے زمانے میں لوگ جو طواف کرتے تھے وہ برہنہ ہو کے طواف کرتے تھے، ان کا طواف تالیاں اور سیٹیاں ہوتی تھی، تو اللہ نے حکم دیا تھا جو کر چکے وہ کر چکے، اب آگے سے کوئی بغیر یعنی اس طریقے سے طواف نہیں کرے گا۔ اب اگر یہ لے کے جاتے تو نیچے سے کوئی بزرگ کہتے میاں کیسی باتیں کر رہے ہیں، کل تک تو آپ بھی ایسے ہی طواف ہمارے ساتھ۔ ایک سلوات بھیجے بول محمد۔ چونکہ عظیم بات بیان کرنے جا رہا ہوں اس لیے تھوڑا سا متوجہ کرنے کے لیے تھوڑے سے بس ناموں کا سہارا لے کے بس آخری بات اور بات کو تمام کر رہا ہوں بہت تیزی کے ساتھ کہ قرآن کی سورہ توبہ بغیر علی کے شروع ہوتی ہے لیکن مکمل نہیں ہوتی، کیونکہ یہ وہ علی ہے جو شمشائیل بھی ہے، ہمجائیل بھی ہے، قسوم بھی ہے، معین بھی ہے، ایلیا بھی ہے، لوی بھی ہے، بری بھی ہے، علی بھی ہے، حسیر بھی ہے، تبریک بھی ہے، یوشع بھی ہے، لوی بھی ہے، جنین بھی ہے، مدمر بھی ہے، موت بھی ہے، صحاب بھی ہے، ظہیر بھی ہے، میمون بھی ہے، حیدر بھی ہے، ناصر بھی ہے، قائد فرد بھی ہے، قائد قر المحجلین بھی ہے، یعصوب الدین بھی ہے، بیکا نقطہ بھی ہے، باب حتہ بھی ہے، شیر خدا بھی ہے، علی مرتضیٰ بھی ہے، فاتح بدر حنین بھی ہے، قادر و خندق کا ہیرو بھی ہے، مولود کعبہ بھی ہے، جوہر بطول بھی ہے، حسنین کا بابا بھی ہے، جبریل کا استاد بھی ہے، آدم کا مولا، نوح کا مولا، ابراہیم کا مولا، موسیٰ کا مولا، عیسیٰ کا مولا، یحییٰ کا مولا، زکریا کا مولا، صالح کا مولا، خضر کا مولا، داؤد کا مولا، ایوب کا مولا، لوط کا مولا، برہ کا مولا، سفینہ کا مولا، بردہ کا مولا، سلمہ کا مولا، عرش کا مولا، فرش کا مولا، چرند کا مولا، پرند کا مولا، ہوا کا مولا، دریا کا مولا، سمندر کا مولا، انسانوں کا مولا، ملائکہ کا مولا، اگر جو بولے اس کا بھی مولا، جو نہ بولے اس کا بھی مولا۔ ایک سلوات بھیجیے بول محمد۔ نعرہ حیدری، نعرہ سلوات، اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔
कि सूरह तौबा बगैर अली के शुरू तो होती है लेकिन मुकम्मल नहीं होती। हमें जब कुरान की सूरह तौबा बगैर अली की मुकम्मल नहीं तो मुसलमान की तौबा बगैर अली का कैसे मुकम्मल हो? एक सलवात भेजिए पर मोहम्मद अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम फदाइल बयान करेगा, क्या कोई पढ़ सकता है? और इस आले मोहम्मद के घराने के जैसे फदाइल है वैसे ही मसाइब। मजलिसों का माँ असल है मसाइब सैयदुल शोका। दादारा ने इमाम मजलूम में करबला, खुदा किसी गम में न डुलाए सिवाय गम इमाम मजलूम में करबला। ये सफर का महीना और ये वो महीना है कि जिस महीने के 10 सफर को एक नन्ही बच्ची पैखाने से रोने में कोई कमी न किएगा। क्या पता किस रोने वाले के सामने हुसैन की रुमाल फैलाएगा। बच्चन जुमले मसाइल ये काफिला वो शाम के बाजारों से गुजर रहा है। गुजरते गुजरते मकाम ऐसा आया कि मूली के हाथ से नैजा छूट गया जिस पर सरे इमाम मजलूम में करबला और वो जमीन में धस गया। उसने बड़ी कोशिश की लेकिन वो नैजा न निकला। जब थक गया तो शिब्र के पास गया और जाके कहने लगा कि जिस सर के नैजा पे सर इमाम हुसैन है वो जमीन से निकल लेगा। शिब्र ने कहा मैं जानता हूँ कैसे निकलेगा। तादियाना लहराता हुआ चौथे इमाम की तरफ चला और तादियाना पुष्प मार के कहता है सैयद सजाद पूछो अपने बाबा से कि सर आगे क्यों नहीं बढ़ता। चौथे इमाम ने कहा बाबा आपका सर आगे क्यों नहीं बढ़ता? कहा मेरे लाल कैसे बढ़े? मेरे सीने पे सोने वाली सकीना ऊंट से गिर गई। हम तो रवायतें मैंने पढ़ी है। एक रवायत में मैंने पढ़ा कि शहजादी ज़ैनब खाली गई है, एक में ये पढ़ा कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन भी साथ साथ है और उसी तरफ से चले जिधर से काफिला आया था। एक मर्तबा उधर जब चले तो एक जगह पे हल्की सी रोशनी दिखाई दी और उस रोशनी में देखा कि सकीना एक पुरखेदार बीवी है, उनकी गोद में है। शहजादी सकीना के पास पहुंची। शहजादी ज़ैनब सल्लल्लाहु अलैहा हाथों को जोड़ के कहती बीवी आपका बड़ा शुक्रिया, आपने बड़ी मेहरबानी हमारे ऊपर की, हम आपका ये एहसान कभी चुका नहीं पाएंगे। का ऐसा मैंने क्या कर दिया? का बीवी आपने इस बच्ची को इतनी ज्यादा तसल्ली और तशफ़्फ़ी दी, इतनी ज्यादा तसल्ली और तशफ़्फ़ी दी कि ये बच्ची सो गई है। का इसमें कौन सी बड़ी बात है? का जब से इनके चचा और बाबा मारे गए किसी ने सर पे हाथ तसल्ली से न फेरा। बस अदादारा ने इमाम मजलूम करबला। एक मर्तबा शहजादी ज़ैनब कहती है बीवी हम सफर में हमारे पास कुछ है नहीं जो आपको दे सके, ऐसा करिए अपना नाम बताइए। बीवी ने कहा नाम जान के क्या करोगी? कहा हम आपका शुक्रिया अदा करेंगे। अरे बस ये कहना था। एक मर्तबा उस बीवी ने कहा किसका शुक्रिया अदा करोगी? कहा आपका शुक्रिया अदा करेंगे। अरे बीवी ने चेहरे से नकाब पलटी, क्या अपनी माँ का शुक्रिया अदा करोगी? और जनाब ज़ैनब जो थी बाहें डाल दी अम्मा आपके बाद मेरा भैया मारा गया, मेरे अब्बास के बाजू कलम हो गए। अरे ओनो मोहम्मद के जनाजे आ गए, कासिम का लाशा पामाल हुआ, अली अकबर के सीने में बर्छी की अली असगर के गले में थी, सैयदे सज्जाद के पाँव शहीदों का हमारी इस मुख्तसर की इबादत को कबूल हमारे नाम सबको हमारे साले की हमारे नाम सबको तकलीफ हासिल करने की हमारे नाम दुनिया में जहाँ कहीं भी शियान हज़रत की जान माल इज्जत आबरू की हिफाजत हमारे सरों पे जो सिपाही जो चाहने वाले रोज़ पर की हिफाजत मकामात मुक़द्दसा की हिफाजत खुसूसी तौर पर इमाम रज़ा और मासूम खून के रोज़े की हिफाजत ईरान की हिफाजत करना, अमेरिका इजराइल उनके हामियों को नेस्तनाबूद करना, इमाम ज़माना के ज़रिए ताजिल फरमा।
हमारे घर तो यार गरीब आदमी है यार, ये सब मातम करने वाले जीवन में अब ऐसा मातम स्कूल जा रहे हो? कौन सी क्लास में? कौन सी क्लास में? 10th। अभी हमारी तुम्हारी बात है। गाड़ी से कब आओगे इमदाद को मेरे आसरा बाबा मेरे बाबा ये रो कर सके जाने का बाबा मेरे
نماچے